آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ جن مرحومین کے لیے یہ خمسہ مجالس رکھی گئی ہیں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ سب سے بڑی دعا، سب سے اعلیٰ دعا اللہ رب العزت یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اس ماحول کو معطر بنانے کے لیے بلند تر صلوات۔ صادق عالم محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اور ظہرین کی نماز کے بعد ہمارے محمد پر درود پڑھتا ہے اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ قائم کا دیدار نہ کرے۔ معصوم سے سوال کیا گیا کہ یا ابن رسول اللہ جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا اس لیے ابراہیم کو خلیل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہم آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پروردگار کی لاریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیت مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور پروردگار نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمات کو تم پر انڈیل دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پروردگار کہتا ہے نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس ہادی ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہادی کے، بغیر کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں تمہاری عقلوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ اگر میرے بارے میں بحث کرنی ہے تو تمہیں علم کی ضرورت پڑے گی، تمہیں ہادی کی ضرورت پڑے گی، تمہیں روشن کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ اگر علم ہوگا ہادی نہیں ہوگا، علم اگرچہ روشنی ہے بغیر ہادی کے بندے کو گمراہ کر دے گا۔ اگر ہادی ہوگا، اگر ہادی نہیں ہوگا، کتاب اکیلی ہوگی تو یہ کتاب بھی بندے کو فائدہ نہیں دے گی۔ ایک مثال پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں پروردگار نے متعدد مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ہادی کے بغیر نماز پڑھنا چاہیں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں پہلے کیا پڑھنا ہے، ہم کہاں۔ اگر دور مصطفیٰ میں اصحاب مصطفیٰ بھی قرآن سے دیکھ کے نماز پڑھنا چاہتے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ انہیں پتہ نہیں پہلے کیا پڑھنا ہے۔ یہ ہادی نے آ کے بتایا، یہ پیغمبر نے آ کے بتایا کہ پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجود کرنا ہے، پھر تشہد پڑھنا ہے اور پھر سلام کرنا ہے۔ قبلہ جب رسول کے ہوتے ہوئے اصحاب مصطفیٰ کے لیے قرآن کہنا کافی نہ تھا تو
آج کل کے ملا کے لیے قرآن اکیلا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو تو علم ہونا چاہیے، علم کے ساتھ ہادی ہونا چاہیے، اور ہادی کے ساتھ روشن کتاب ہونی چاہیے۔ انتہائی توجہ کا طالب ہوں، ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر ہو گیا ہے؟ اب سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج تک اتنے کون کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے لیے زمین بھی مسخر ہو گئی ہو، آسمان بھی مسخر ہو گئی؟ ہر بندے کے لیے نہ زمین مسخر ہوئی ہے نہ آسمان مسخر ہوا ہے۔ یہ اللہ کی مخصوص ہستیاں ہیں جن کے لیے زمین بھی مسخر ہو گئی ہے، جن کے لیے آسمان بھی مسخر ہو گئے ہیں۔ وہ ہستیاں جب چاہیں زمین پہ بیٹھ کے زمین کے فاصلے سمیٹ لیں، اور جب چاہیں زمین پہ بیٹھ کے ایک انگلی کے اشارے سے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس بیٹھا دیں۔ جب چاہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، اور کر کے دکھائے۔ کچھ لوگ آئے پیغمبر کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ آپ علی کو فضیلت دیتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا میں تو نہیں دیتا، اللہ علی کو فضیلت دینا چاہتا ہے۔ اور علی نے کر کے دکھایا اور فرمایا فلاں دن علی نماز کے وقت فلاں مقام پہ جائے گا۔ جب علی صبح اس مقام پہ پہنچے، ادھر سورج طلوع ہوا، اس سورج نے امیر کائنات کو بڑھ کے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جب وہ چاہیں، مسخر کا مطلب ہوتا ہے، ادنا سا معنی یہ ہے کہ جب جو چاہیں کرتے چلے جائیں، اللہ ان کی اس خواہش کو پورا کرتا ہے۔ وہ ہے گرانا اور ہوتا ہے، اگر میرے پاس پانی ہو میں زمین پر پھینکوں، وہ انڈیلنا شمار نہیں ہوگا، وہ گرانا شمار ہوگا۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھنا، میری کوئی ایک بھی ایسی نعمت نہیں ہے جس کی تمہیں ضرورت ہو میں اللہ نے تجھے عطا نہ کی ہو۔ میں نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمات کو تم پر انڈیل دیا ہے۔ اگر پروردگار کی نعمات کو دیکھا جائے، خود پروردگار قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم پروردگار کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ابلا اگر ہم ساری زندگی اپنا سار خالق کی بارگاہ میں رکھ کے اس پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہیں اور قیامت کے سورج طلوع ہونے تک اس پروردگار کی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ پروردگار نے ہم گنہگار بندوں کو بن مانگے علی جیسا امام عطا فرمایا۔ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور خود امیر کائنات فرماتے ہیں انا نعمت العظمی، میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوں۔ اور کسی نے سوال کیا امام محمد باقر علیہ السلام بارگاہ میں سوال کیا، ابن رسول اللہ پروردگار قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، یا ابن رسول اللہ یہ تو بتائیے اس ظاہری نعمت سے مراد کیا ہے؟
تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا النِّعْمَةُ الظَّاهِرَةُ فَمُحَمَّدٌ، اس ظاہری نعمت سے مراد ہمارا نانا محمد ہے۔ اور پھر اس نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ اس باطنی نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا النِّعْمَةُ الْبَاطِنِيَّةُ فَوِلَایَتُنَا، اس باطنی نعمت سے مراد ہم آل محمد کی ولایت ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم ہیں۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، جو بندہ غیبت کے زمانے میں ہم آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رہے گا، آتاہ اللہ اجر الف شہید، اللہ اسے 1000 شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ جو غیبت کے زمانے میں ہم آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رہے گا۔ جانتے ہو شہید کا اجر کیا ہوتا ہے؟ جب شہید کوئی ہوتا ہے پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور امام فرما رہے ہیں جو ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے گا، اللہ ایک نہیں 70,000 شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ناز کیا کرو علی کی ولایت پر، کیوں؟ معصوم اس پر ناز کیا کرتے تھے۔ سنا جملہ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں ولایتی علی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی، صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے علی کے بیٹے ہونے پر اتنا ناز نہیں جتنا علی کے موالی ہونے پہ ناز ہے۔ جتنا مجھے علی کے موالی ہونے پہ ناز ہے۔ اور پروردگار نے اس وقت تک کسی نبی کو نبوت ہی عطا نہیں کی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ تو توجہ فرمانا، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس علی کی ولایت کے کیا کہنے جس کی ولایت کے اقرار نے آدم کو صفی اللہ کر دیا، نوح کو نجی اللہ کر دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کر دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کر دیا، خود صاحب ولایت کے ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ کر دیا۔ خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ علی علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم ہیں۔ اور امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں 5 سوال کیے جاتے ہیں۔ یسأل عن المیت فی القبر عن 5 سوال کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں، دوسرا حج کے بارے میں، تیسرا روزے کے بارے میں، چوتھا زکوٰۃ کے بارے میں، اور 5واں علی کی ولایت کے بارے میں سوال کیا۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں جب یہ سوال کیے جاتے ہیں تو اس وقت ولایت علی بول کے کہتی ہے فَتَّقُونُ الْوِلَایَةُ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ لِلْعَرْبَئِ مَا دَخَلَ فِيكُنَّ مِنْ نَقْصٍ فَعَلَيَّ تَمَامُهُ۔ اس وقت ولایت ان عبادات کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم میں سے کسی ایک میں نقص واقع ہوا میں علی کی ولایت اسے پورا کر دوں گی، میں علی کی ولایت اس نقص کو پورا کر دوں گی۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں آل محمد کی ولایت کا چراغ روشن ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا لو اتی العبد یوم القیامت باعمال 70 نبیا لم يقبل اللہ ذلك حتى یلقاہ بولایتی و ولایتی اہل بیتی۔ اگر کوئی بندہ قیامت والے دن 70 انبیاء جتنے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ اس کے اتنے اعمال قبول نہیں کرے گا جب تک وہ میری اور میری اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا۔ پیغمبر نے ویسے مثال پیش کی ہے، اگر ساری کائنات مل جائے نا ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
ساری کائنات مل کے جب ایک معصوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر عرب کے بھکاری علی جیسے امام کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ علی جیسے امام کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور معصوم نے فرمایا تھا، امام کاظم آل محمد نے فرمایا، ولایت علی ابن ابی طالب فی جمیع صحف ما انزل اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ہر کتاب میں علی کی ولایت کا ذکر تھا، ہر کتاب میں علی کی ولایت کا ذکر تھا۔ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ اپنے اعمال کو اٹھا کے بارگاہ پروردگار میں آئیں گے نا تو آواز پروردگار آئے گی، واقفوہم انہم مسئولون۔ ولایت کو بچانے کے لیے ماں صحابیوں کے دربار میں گئی تھی، بیٹی شرابیوں کے دربار میں۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے ماں صحابیوں کے دربار میں، بیٹی شرابیوں کے دربار میں۔ فرق یہ تھا کہ ماں جب گئی ہے نا دربار میں چادر موجود تھی، جب بیٹی گئی ہے نا چادر سر پہ موجود تھی۔ مدینہ میں بھی ظلم ہوئے ہیں حضراتو، اتنے کسی نبی کی امت نے کسی نبی کے بیٹوں پر اتنا ظلم نہیں کیا جتنا محمد کی بیٹیوں پر مسلمانوں نے ظلم کیا۔ مدینے میں ماں کو مارا، کربلا میں بیٹیوں کو مارا۔ فرق ہے، مدینہ میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا ہے، کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسن مدینہ میں ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، کیوں؟ اس گلی میں ایک ظالم رہتا تھا جس نے امام حسن کے سامنے جناب سیدہ کو تماچا اور جب کبھی بھی سید سجاد سے پوچھا جاتا مولا کہاں سب سے زیادہ مسائل آئے، سید سجاد رو کے کہتے الشام الشام الشام۔ منہال نے سوال کیا، یبن رسول اللہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ امام سجاد نے رو کے کہا تم نے منہال سوال ٹھیک نہیں کیا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، کیا پھوپھیوں کے ساتھ بازار میں جانا بھی ہمارا ورثہ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنا مارا ہے نا علی کی بیٹیوں کو۔ جب کربلا سے یہ قافلہ چلا ہے نا، شمر نے ایک ظالم سے ظالم کی ڈگری لگائی تھی کہ علی کی بیٹیاں سونے نہ پائیں۔ زیادہ اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ ہوتا تھا، جب کبھی بھی علی کی بیٹی سونے لگتی تھی وہ تازیانہ لے کے آگے بڑھتی۔ اجرکم اللہ۔ اور یہ ظالم اونٹوں کو تازیانے مارتے تھے، اونٹ جب دوڑتے تھے نا تو بچے گر جاتے تھے، ادھر بچے گرتے ادھر علی کی بیٹی گر جاتی۔ اجرکم اللہ۔ آ گیا وہ مقام جہاں پر علی کی بیٹی کو نہ جانا چاہیے تھا۔ کبھی تنہائی میں سوچا کریں، جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو، جس بیٹی کا علی جیسا باپ ہو، مسلمانوں نے اتنا مارا ہے نا، علی کی بیٹیوں کے لباسوں کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ جب شام کے دروازے پہ پہنچے ہیں نا تو انہوں نے علی کی بیٹیوں کو 3 دن تک دروازے پہ بٹھایا۔ دربار سجتے رہے، بازار سجتے رہے۔ ازادرو جب 3 دن مکمل ہو گئے ہیں نا، علی کی بیٹی کا پہلا قدم جب بازار شام میں آیا ہے نا، علی کی بیٹی کا جب پہلا قدم بازار شام میں آیا ہے، لوگ بولیاں بول کے کہتے
کہ وہ دیکھو علی کی بیٹیاں آ گئی ہیں، وہ دیکھو باغی کی بہنیں آ گئی ہیں۔ عزاداروں کوئی بولیاں بول کے کہتا تھا جس نے بدل والے بدلے لینے ہوں وہ بازار شام میں آ جائے۔ آج علی کی بیٹیاں بازار شام میں آ گئی ہیں۔ عزاداروں کوئی کہتا ہمارے دروازوں سے گزارا جائے، کوئی کہتا ہمارے بازاروں سے گزارا جائے۔ عزاداروں معاف کر دینا، جب علی کی بیٹی آئی ہے نا بازار شام میں، کبھی اکبر کا قاتل، کبھی عباس کا قاتل، کبھی حسین کا قاتل علی کی بیٹی کے محمل کو گھیر لیتے اور تالیاں بجا کے کہتے ہیں کہاں ہے تیرا عباس، کہاں ہے تیرا علی اکبر، کہاں ہے تیرا حسین۔ عزاداروں جیسے یہ قافلہ آگے چلا ہے نا، ایک ظالم عورت نے امام حسین کی پیشانی میں پتھر مارا ہے۔ عزاداروں زخمی سر پھٹ گیا تھا، اتنا رش لگ چکا تھا، ایک دیوار سے جو دھکا لگتا کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی علی کی بیٹی اس دیوار کے ساتھ۔ عزاداروں مجھے معاف کر دینا، ایک ایسا مقام آیا کہ شام کی عورتیں چھتوں پہ سوار ہو کے، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی، کسی کے ہاتھ میں آگ تھی۔ عزاداروں جیسے علی کی بیٹی کا قافلہ آگے بڑھا ہے نا، ایک ظالمہ کہتی ہے پتھر برسانا شروع کر دو۔ عزاداروں اب جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارنا شروع کیا، جس کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی اس نے لکڑیاں مارنا شروع کر دی، جس کے ہاتھ میں آگ تھی اس نے آگ برسانا شروع کر دی۔ عزاداروں ایک ظالمہ نے علی کی بیٹی کو پتھر مارا، اس کا پتھر لگنا تھا، شام کی عورتوں نے علی کی بیٹی کو پتھر مارنا شروع کر دیے، ادھر پتھروں کا لگنا تھا، بی بی کا سر پھٹ گیا۔ عزاداروں سر سے خون بہنے لگا، جیسے رباب نے دیکھا، رباب آگے بڑھی، رباب نے علی کی بیٹی کے اوپر اپنے سر کو جھکایا، رباب کا جھکنا تھا، ایک ظالمہ نے پتھر مارا، رباب کا بازو زخمی ہو گیا۔ سید سجاد نے دیکھا اور کہا اماں آگے سے ہٹ جا، سید سجاد آگے بڑھے، ایک ظالم نے دیکھا اور کہا شمر سجاد رک گیا ہے، اس نے تازیانہ لیا، سید سجاد کو مارنا شروع کر دیا۔ جب علی کی بیٹی نے دیکھا اور کہا سجاد آگے سے ہٹ جا، اب میں چلنا چاہتی ہوں۔ عزاداروں ایک ظالمہ نے سید سجاد پر آگ پھینکی، سجاد کے ہاتھ تو بدے ہوئے تھے، سید سجاد کا امامہ جل گیا، امامے کا جلنا تھا، سید سجاد کا سر جل گیا، اور رو کے کہا کوئی ہے جو میری آگ بجھائے۔ بسم اللہ۔